احباب گرامی، آپ ان دنوں ایک تماشا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ صدیق اور صدیق اکبر کے حوالے سے۔ حضرت پیر سید جامی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، پیر سید شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو صاحبزادے ہیں، جگر گوشہ ہیں حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے ایک شعر سے تماشا بن گیا کہ انہوں نے شعر میں کہا ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام فاروق اعظم ہیں یا علی آپ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ صدیق اکبر کون ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ جناب ناسبیت و خارجیت کے ایوانوں میں زلزلے طاری ہو گئے، لالا لالا کر دی، سنیت سے بغاوت ہو گئی، عقیدہ اہل سنت کو ایسے کر دیا، فلاں کر دیا، عقیدہ اہل سنت کے پرخ سے اڑا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، 1400 سال کے اجماعی عقیدے پر ضرب لگا دی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ احباب گرامی، یہ چیخ و پکار بتاتی ہے کہ ناسبیت پریشان ہے، خارجیت پریشان ہے، اپنی موت مرنے جا رہی ہے، اور الحمدللہ عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، سرکار مولا علی علیہ السلام کا مقام وہ دن بدن الحمدللہ اپنی حقیقتوں کے ساتھ واضح تر ہوتا جا رہا ہے۔ احباب گرامی، پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہ صدیقین ہیں۔ یعنی صدیق ایک روحانی کمالات کا مرتبہ ہے، ایمان کے کسی درجے پہ پہنچ کے بندہ مومن مقام صدیقیت پہ چلا جاتا ہے۔ یعنی کمالات نبوت کے ساتھ جب وہ متصف ہو، جو اس کے فیض سے، جو کمالات نبوت کا فیض ہے، اس سے جب وہ فیض یاب ہوتا ہے ایک خاص مرحلے پہ جا کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شامل فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کمالات نبوت کا فیض، اس کا واحد ذریعہ ولایت ہے، تو ولایت کا دروازہ تو سرکار مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو اگر کسی کو یہ والے جو نبوت کے کمالات کا فیض لینا ہے، تو بالاتفاق سرکار مولا علی مرتضیٰ شیر خدا ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے یہ فیض و برکات نصیب ہوں گے، اور کوئی بھی بندہ مقام صدیقیت پر فائز ہوگا۔ تو پھر اس کو صدیق اکبر کیوں نہ کہیں کہ جس کے دروازے پہ آنے والا صدیق بن جائے۔ تو احباب گرامی، پہلی تو بات یہ ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بھی قرآن کریم میں صدیق کہا ہے۔ پتہ چلا یہ ایک روحانی کوئی کمالات میں سے ایک اعلیٰ کمال ہے صدیق ہونا۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ مرتبہ صدیقیت کو بھی بیان کیا۔ تو اب یہ بات بھی طے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا، بلکہ ہمارے جو اہل سنت کے منابع ہیں ان میں یہ روایت بھی مولا علی علیہ السلام سے ہی ہمیں ملتی ہے کہ آسمانوں میں حضرت ابو بکر کا نام صدیق ہے۔ اب اس سے کسی کو بھی کوئی فرار نہیں ہے۔ ہر مسلمان، سنی مسلمان جو ہے، وہ اس بات پر خوش ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے، شرح صدر سے سرکار حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کے نام سے یاد کرتا ہے، اور اس پر کسی امر کا کسی کو کوئی تشویش بھی لاحق نہیں ہے، خوش ہے سب اس بات پہ۔ تو احباب گرامی، جب اس میں کسی کوئی تشویش نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ اپنے من میں چھوٹے ہر بات پہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس بات میں حضرت ابو بکر صدیق کو چھوٹا کہہ دیا، ان کی شان کو کم کر دیا۔ بھئی اگر حضرت ابو بکر صدیق کو صرف صدیق کہنے سے وہ تمہاری نظر میں چھوٹے ہو گئے ہیں اور یہ ان کی توہین ہو گئی ہے، تو جو حضرت علی کو صدیق اصغر کہہ دیا کہ وہ چھوٹا صدیق ہے، کیا یہ حضرت علی کی پھر توہین نہ ہوگی؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ توہین کے باب میں نہیں ہے، اس کو توہین کے باب میں نہ لایا جائے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے وہ زبان نبوی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس کو عطا ہوا وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا ٹائٹل عطا ہوا،
حضرت عمر کو فاروق کا ٹائٹل عطا ہوا اور مولا علی کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ٹائٹل عطا ہوا۔ آپ اس کے بارے میں اگر دیکھنا ہو تو آپ ابن ماجہ دیکھ لیں، نسائی شریف دیکھ لیں، امام حاکم کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیا علامہ ابن ابی عاصم کو دیکھ لیں، علامہ ابن ابی شیبہ کو دیکھ لیں، حضرت امام حنبل کو دیکھ لیں، تو یہ جو روایات ہیں، بلکہ صاحب تفسیر مظہری تو وہ روایت بھی لائے ہیں اپنی تفسیر میں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جس میں فرمایا کہ میرے علاوہ جو صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے۔ تو کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے، نہ حضرت عمر فاروق نے، نہ کسی اور صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ کیوں؟ صدیق اکبر کا ٹائٹل تو مولا علی علیہ السلام کو ملا، یہ بات واضح ہے، اس سے فرار نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو صدیق اکبر کہہ دیں تو کوئی مسلمان اگر اسی نبی پاک علیہ السلام کے کہنے پہ حضرت علی کو صدیق اکبر کہہ دے، آپ مجھے بتائیے یہ اتباع محمدی ہے، اتباع نبوت، اتباع رسالت ہے، یا بغاوت ہے اسلام سے یا اہل سنت سے؟ ان کو پہچانیے یہ کون لوگ ہیں جو تماشا کھڑا کر رہے ہیں۔ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر اپنی زبان پاک سے کہا ہو، صدیق کہا ہے نا، تو ہم ببانگے دوہر نہیں کہتے کہ حضرت ابوبکر صدیق 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 اکبر نہیں کہا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آگے وہ تشریحات ہو گئیں کہ وہ اپنے زمانے کے صدیق اکبر، وہ اپنے زمانے کے صدیق اکبر، وہ اپنے زمانے کے صدیق اکبر، یہ مسلمانوں کی پھر اپنی تشریحات ہیں۔ مگر جن کو زبان نبوی سے صدیق اکبر کہا گیا، روایات میں یہ بات بجا طور پر موجود ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اب اگر کوئی سید زادہ یا اہل بیت سے مودت کرنے والا یا کوئی بھی منصف مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہے پر حضرت علی کو صدیق اکبر کہہ دے تو اس میں کیا برائی آ گئی؟ وہ جی 1400 سال متفقہ ایک مسئلے کو چھیڑ دیا۔ بھئی وہ جو متفقہ مسئلہ ہے وہ مسلمانوں نے آپس میں طے کیا، بنو عباس بنو امیہ نے بعد میں طے کروایا یا نبی پاک نے طے کیا ہے؟ اب مسلمان جو ہے وہ اگر کسی مسئلے پہ جو ہے اتفاق کر لیں اور اس کے مخالف، اس کے مقابلے میں ایک دلیل اور موجود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، تو عزت تو اس کی ہوگی نا جو رسول پاک نے فرمایا، نہ کہ اس بات کی کہ ہم نے یہ مشورہ کیا۔ تو پہچانیے ان لوگوں کو، میں عرض کرتا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پراپرٹی تھی، کمالات، روحانی کمالات سے بھری ہوئی، اس پراپرٹی کا نام تھا صدیق۔ ایک پراپرٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا نام تھا فاروق، اس میں بھی بہت سارے روحانی کمالات تھے، اور ایک تھی اس کا نام تھا صدیق اکبر، اور ایک تھی اس کا نام تھا فاروق اعظم۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب وہ اس کی رجسٹریشن کی نا، تو جو صدیق نام کی پراپرٹی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے نام رجسٹرڈ کر دی، یعنی زبان نبوی سے جس کی رجسٹریشن ہوئی۔ اس کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور فاروق نام کی پراپرٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اس کی رجسٹری کر دی، انتقال ہو گیا یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نام کا صدیق اور فاروق کے نام سے۔ یہ روحانی کمالات سے بھری ہوئی دو پراپرٹیز تھی۔ اور پھر دو چیزیں اور تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک تھی صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ یہ دونوں نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کے نام کر دی، رجسٹری ہو گئی زبان نبوت سے، بارگاہ نبوت سے، دفتر محمدی سے، نبی کریم علیہ السلام سے حضرت علی علیہ السلام کے نام پہ۔ اب رجسٹری تو موجود ہے۔ اب آیا زور آور بادشاہوں کا دور جن کو حضرت علی علیہ السلام کی ذات میں کوئی کمی تو نظر نہیں آتی تھی، مگر انہوں نے پھر یہ والی واردات کی، تو اسی روش پہ انہوں نے، اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب رجسٹری تو مولا علی کے نام تھی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھی صدیق اور فاروق کی۔ چونکہ وہ ملتا جلتا تھا، بس ایک آدھ لفظ کا فرق تھا، انہوں نے جناب اس میں ایسا کیا کہ وہ اٹھائی اور اس کو اتنا مشہور کیا سرکاری مشینری کے طور پہ کہ وہ ساری پراپرٹی کی رجسٹری حضرت علی کے نام ہی رہی۔ چونکہ وہ جو بئی کھاتے ہوتے ہیں، وہ جو ریونیو کے آفس میں وہ جو کھاتے پڑے ہوتے ہیں رجسٹریشن والے، ان میں تو بدلا نہیں جا سکتا تھا نا، لیکن مشہور یہ کر دیا کہ یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی پراپرٹی۔
اتنا مشہور کیا کہ مسلمانوں کے ذہن سے نکل گیا کہ یہ کس کی ہے۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے نام پہ کوئی پراپرٹی رجسٹرڈ ہو، اس کی اولاد میں اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ وجاہت دے، اس کو علم دے دے یا شعور دے یا طاقت دے یا کسی قسم کے بھی سورس دے دے، تو وہ دعویٰ کر دے کہ بھئی یہ تو میرے دادا کی ہے، بھئی تو رجسٹری بھی دکھائے کہ یہ دیکھیے یہ تو ہمارے نام کی رجسٹری ہے، میرے دادا کے نام کی رجسٹری ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا ایک لفظ کے فرق کی وجہ سے اس اشتباہ کا فائدہ اٹھا کے، یعنی نام جو ملتے جلتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے آپ نے مشہور ایسے کیا ہے، لیکن رجسٹریشن اس کی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نام پر نہیں ملے گی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی رجسٹریشن اس کی تاریخ میں فقط حضرت علی کے نام سے ملے گی۔ اور اگر اولاد سیدنا علی نے یا کسی ان کے غلام نے اس بات کا دعویٰ کر دیا ہے، دیکھیے جی ہمارے پاس یہ رجسٹری موجود ہے، انتقال نامہ موجود ہے جس میں نبی پاک سرکار نے یہ نام، یہ پراپرٹی، یہ لقب، یہ ٹائٹل حضرت علی کے نام رجسٹرڈ کیا ہے، تو کیا اعتراض ہے کسی کو؟ بس وہ چونکہ اپنی اس پر تھی، اگر حضرت علی علیہ السلام سے اس بات کی محبت ہوتی جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کہا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق بھی ہمارے لیے صدیق اکبر ہے اور حضرت عمر بھی فاروق اعظم ہے، تو میرا خیال ہے کہ کسی کشمکش میں کوئی بات نہ پڑتی۔ ان کو پہچانیے، یہ کہتے ہیں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کی عزت نبی کے فیصلے سے بڑی ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ اگر ان کا یہ نظریہ نہ ہوتا تو یہ روڑا نہ پاتے، ڈنڈ نہ پاتے، شور نہ مچاتے کہ وہ جی ایسے کر دیا۔ حضرت علی صدیق اکبر ہے، یہ نبوی فیصلہ ہے۔ حضرت علی فاروق اعظم ہے، یہ نبوی فیصلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، یہ مسلمانوں کا فیصلہ ہے، بعد کے لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ اگر بندہ اس بات پہ وہ جی 1200 سال 1400 سال کا یہ فیصلہ ہے، اس کو آپ نے اس ریٹ کو چیلنج کر دیا، فلاں کر دیا، بھئی عزت نبوی فیصلے کی ہوگی یا ہم آپس میں جو مل کے فیصلہ کر لیں اس کی زیادہ عزت ہوگی؟ ان کو پہچانیے بغض اہل بیت میں کس قدر آگے جا چکے ہیں کہ نبی پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ بھی ان کو منظور نہیں ہے۔ اس قدر بغض علی علیہ السلام میں اس حد تک گزر چکے ہیں، جب نبی نے فیصلہ کر دیا تو تمہیں منظور کیوں نہیں ہے؟ بھئی نہیں منظور تو نہ صحیح، اوے سیدو جڑے بڑھو، مرد بڑھو، جب رجسٹری تمہارے پاس ہے تو یہیں میں کر کے صفائیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مرد بنو نا، کھل کے کہو کہ ہاں ہمارے بابا صدیق اکبر علی ہیں، فاروق اعظم علی ہیں، تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جی لوگ ہمیں شیعہ نہ سمجھ لیں، ان کا کیا ہے؟ یہ تمہارے جسم کے کسی بھی حصے میں سے کسی کو کم نہیں کر سکتے، کہ بال نہیں تمہارے جسم کے حصے سے اکھاڑ سکتے کسی بھی جگہ سے۔ کیا کر لیں گے یہ؟ جب دلیل موجود ہے تو ڈر کس بات کا؟ تو تمام سادات کو چاہیے، بالخصوص آستانوں پہ جو براجمان سجادگان ہیں، کہ وہ حضرت اپنے بابا سے وفا کریں، اور جس بات کے پیچھے دلیل موجود ہو نہ ڈریں اس بات سے کہ کوئی کیا کہے گا، جی اتنے لوگ مل کے کیا کہیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا کسی کے کہنے سے، خود چلنا سیکھیں، مرد بننا سیکھیں۔ علی علیہ السلام کے تو گھر کی تو عورتیں بھی مردوں سے زیادہ بہادر ہیں، تو میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اہل بیت اطہار کے تم عورتیں نہ بنو بلکہ مرد بنو۔ حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی تو عورتیں بھی بڑے بڑے ظالم جابر مردوں کے سامنے یوں کھڑی تھی کہ کسی مرد کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی۔ تم تو حضرت علی علیہ السلام کے گھروں میں مرد پیدا ہوئے ہو، تو کاہے کے مرد ہو؟ تو میں کہتا ہوں بولیے جامی صاحب کی طرح آپ بھی، اللہ پاک ان کو بھی استقامت دے۔ جامی صاحب کو اگر انہوں نے کہا ہے تو اس بات پہ وہ ڈٹے رہیں، کیوں؟ اس کے پاس دلیل موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کو ماننے کی توفیق اسی طرح رکھے جس طرح الحمدللہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ پاک ہمارے لیے معرفت کو عیاں کرے، اہل بیت کی معرفت کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی در سے متمسک رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین۔